اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدر جلسہ حضرت سید شاہ غلام افضل بیامانی عرف خسرو پاشا صاحب، سجاد نشین درگاہ شریف قاضی پیٹ، مولانا فصیح الدین قاسمی صاحب، مولانا فصیح الدین قاسمی صاحب، مولانا رحیم الدین انصاری صاحب، جناب حامد محمد خان صاحب امیر جماعت اسلامی تلنگانہ، اڈیشہ اور آندھرا، صدر جمعیت علماء ہند محترم جناب مولانا حافظ شبیر احمد صاحب، شیخ نشین بتشریف فرما جناب سعید قادری صاحب، معزز علماء کرام، مشائخین عظام، بزرگان ملت، میرے نوجوان ساتھیوں، پس پردہ بیٹھ کر سننے والی میری عزتدار اور ماں اور بہنوں، عزیز دوستوں، بزرگوں، میں مبارکباد دیتا ہوں منتظمین کو کہ انہوں نے اس جلسے عام کا انعقاد عمل میں لایا، اور آج آپ اور ہم اس لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں کہ مدینہ شریف کے مبارک سرزمین پر جو بم بلاسٹ ہوا سوسائڈ بمبر کے ذریعے، اس کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے، اس حرکت کے خلاف اپنی ناراضگی کا اظہار کرنے کے لیے اس مبارک سرزمین پر ایک سوسائڈ بامبر جو 250 میٹر جس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر انور ہے، اس سے 250 میٹر کے فاصلے پر ایک سوسائڈ بامبر بم بلاسٹ کرتا ہے، تو اس سے آپ کو ہم کو اندازہ لگانا چاہیے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ یہ حرکت مدینہ شریف میں کی گئی، اس سے ان تمام لوگوں کو بھی اندازہ لگانا چاہیے جو آئے دن مسلمانوں کو بدنام کرتے ہیں، آئے دن اسلام کے اوپر الزام لگاتے ہیں۔ ان تمام لوگوں کو آج اپنی رائے کو تبدیل کرنا پڑے گا کہ یہ کہتے تھے کہ جہاں کہیں بھی دہشت گردی ہوتی ہے اس کا تعلق مسلمان اور اسلام سے ہے۔ ہم نے ایک نہیں بلکہ ہزاروں لاکھوں مرتبہ اس بات کو کہا کہ دہشت گردی کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، دہشت گردی کا تعلق مسلمان سے نہیں ہے، بلکہ دہشت گردی خود ایک نیا مذہب بن چکا ہے۔ آج ان تمام لوگوں کو اپنی رائے بدلنا پڑے گا کہ مدینہ شریف کی اس مبارک سرزمین پر ایک سوسائڈ بامبر نے بم بلاسٹ کیا، اور ہم مسلمانوں کو اس بات کو گہرائی سے اور سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا ہے کہ مدینہ شریف کے تعلق سے شیخ عبداللہ محدی سے دہلوی نے لکھا کہ مدینہ شریف کی فضاؤں میں جو خوشبو ہے وہ دنیا کے بہترین عطروں کی خوشبو سے زیادہ اس میں خوشبو ہے، اس لیے ہے کیونکہ ان فضاؤں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سانس لی۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کو رات کو سوچنا ہے کہ جس جگہ کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں اس کو توبہ کہوں، میں ان نوجوانوں سے اپیل کرنا چاہ رہا ہوں جو دنیا میں ناانصافیوں کو دیکھ کر سمجھ کر ان کے دل و دماغ میں غصہ اور ایک نفرت پیدا ہوتی ہے، میں ان نوجوانوں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ یاد رکھو، نفرت اور غصہ اسلام کا حصہ نہیں ہے، نفرت اور غصہ ایک آئیڈیالوجی کا حصہ ہے۔ نفرت اور غصہ
اسلام کا حصہ نہیں ہے بلکہ ایک آئیڈیالوجی ہے۔ اسلام کے کیا تقاضے ہیں؟ اسلام کا تقاضا ہے محبت۔ اسلام ہم سے کیا مطالبہ کرتا کہ معاف کرو؟ اسلام ہم سے کیا مطالبہ کرتا کہ رحم کرو؟ اسلام ہم سے کیا مطالبہ کرتا کہ پڑوسی سے محبت کرو؟ اسلام ہم سے کیا مطالبہ کرتا کہ علم حاصل کرو؟ اسلام ہم سے کیا مطالبہ کرتا کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو؟ اسلام ہم سے کیا مطالبہ کرتا کہ اپنے ان دونوں ہاتھوں سے حلال کی کمائی کماؤ اور عزت کے ساتھ اپنی زندگی گزارو؟ اسلام یہ نہیں کہتا کہ نفرت کرو، اسلام یہ نہیں کہتا کہ غصہ کرو۔ جو لوگ اسلام کا نام لے کر نفرت اور غصے کی تعلیم دے رہے وہ خود ایک نئی آئیڈیالوجی کو فروغ دے رہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو لوگ ہمارے درمیان میں آ کر نفرت اور غصہ پیدا کر رہے نوجوانوں میں، وہ اسلام کی نہیں بلکہ اپنی ایک آئیڈیالوجی کی بات کر رہے ہیں، اور آپ کو اور ہم کو یہاں پر ہم جو جمع ہوئے اس آئیڈیالوجی کو ختم کرنا ہے۔ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ استنبول کے ایئرپورٹ پر 2 سوسائیڈ بامبر جا کر بم بلاسٹ کیے، قریب 80 کے قریب لوگ مارے گئے۔ ان میں زیادہ تر پورے کے پورے شہید ہونے والے مسلمان تھے۔ جو لوگ نفرت اور غصے کی آئیڈیالوجی کو فروغ دے رہے، کیا وہ ہم کو بتا سکتے کہ جو لوگ استنبول کے ایئرپورٹ پر مارے گئے مسلمان، کیا انہوں نے کسی مسلمان کو مارا تھا؟ مدینہ شریف کی پاک سرزمین پر جو سوسائیڈ بامبر نے سوسائیڈ کیا، جس کی وجہ سے 4 مسلمان شہید ہوئے، کیا انہوں نے کسی کو مارا تھا؟ یہ بات آپ کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو لوگ آج کہتے ہیں کہ نہیں سوسائیڈ بامبنگ کی اجازت ہے، وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، وہ ظالم ہے۔ اسلام سوسائیڈ بامبنگ کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ علماء کرام کی موجودگی میں بڑی عزت کے ساتھ اور احتیاط کے ساتھ اس بات کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اسلام سوسائیڈ بامبنگ کی اجازت نہیں دیتا، نہیں دیتا۔ سوسائیڈ بامبنگ کی اجازت نہیں دیتا اسلام۔ میں چیلنج کر رہا ہوں دنیا کے اگر کوئی شخص کہے گا کہ اسلام سوسائیڈ بامبنگ کی اجازت دیتا ہے تو بھائی صاحب آ جائیے دارالسلام میں بیٹھ کر بات کریں۔ سوسائیڈ بامبنگ کی اجازت نہیں ہے۔ اس بات کو ہم کو سمجھنا اور دوسروں کو سمجھانا ہے۔ تیسری اہم بات کہ ہم کو یہ بات سمجھنا پڑے گا کہ ہاں عالم اسلام میں فتنہ ہے آئیسس کا، اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے کہ کچرے کا کوڑا ہے اٹھا کر بازو کر دوں گا۔ یقیناً کچرے کا کوڑا ہے، اس کو بازو نہیں کرنا ہے بلکہ اس کو نکال کر پھینکنا ہے۔ یہ ہے فتنہ ہے ہمارے درمیان۔ وہ مدینہ شریف کی پاک سرزمین جس کے تعلق سے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ اگر کوئی مدینے کو اس کا پرانا نام یثرب کہے گا تو اس کو جیل میں ڈالو۔ امام بخاری نے حدیث شریف لکھا اگر کسی نے مدینہ شریف کا پرانا نام یثرب لکھا تو اس کو 10 مرتبہ مدینہ 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 کہنا پڑے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ جس نے مدینہ شریف کا پرانا نام یثرب کا اس کو اللہ سے استغفار کرنا پڑے گا۔ اب آپ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، یہ آئیسس، یہ داعش اسلام کا نام لے کر مدینہ شریف کی پاک سرزمین پر سوسائیڈ بامبنگ کرتے ہیں۔ جس جگہ کے تعلق سے کہا گیا کہ پرانا نام لوگے تو جیل کو جانا پڑے گا، پرانا نام لوگے تو 10 مرتبہ مدینہ کہنا پڑے گا، پرانا نام لوگے تو اللہ سے استغفار کرنا پڑے گا۔ آج اس مبارک سرزمین پر جہاں پر دجال داخل نہیں ہوگا وہاں پر یہ لوگ اس طرح کی شیطانی حرکت کرتے ہیں۔ اگر کسی کو دیکھنا ہے شیطان کی حقیقی اولاد تو وہ دیکھ لے بغدادی کو۔ یہ ابلیس کی صحیح اولاد ہے، یہ ابلیس کا جانشین ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان لوگوں نے سب سے زیادہ اگر کسی کو مارا ہے تو صرف مسلمانوں کو مارا ہے۔ 99% انہوں نے صرف مسلمانوں کو مارا ہے، مسلمانوں کو مارا ہے۔ مدینہ شریف کی اس پاک سرزمین کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی کہ یا اللہ
مدینہ شریف میں جو تولنے کا سامان ہے تو اس میں بھی برکت دیتے، وہاں پر جا کر یہ لوگ بم بلاسٹ کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھیے کہ آج یہ حرکت جو مدینہ شریف میں کی گئی، نہ صرف ورنگل کے مسلمان یا حیدرآباد یا تلنگانہ یا آندھرا کے مسلمان، بلکہ سارے عالم اسلام کو اپنے اپنے اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر ان لوگوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ یہ جو نفرت اور غصے کی آئیڈیالوجی پھیلا رہے، ان کا تعاقب کرنا پڑے گا۔ اگر آج عالم اسلام اس مدینہ شریف کی بم بلاسٹ کے بعد بھی اپنے اپنے اختلافات کو بازو نہیں رکھے گا تو یاد رکھو حشر کے میدان میں ہر کسی کو اپنے اپنے اعمال کا جواب دینا پڑے گا، ہر کسی کو اپنے اپنے اعمال کا جواب دینا پڑے گا۔ سوچو تھوڑی دیر کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں کہ ہم اسی طرح بٹے رہیں گے، کہ ہم اسی طرح بٹے رہیں گے کہ نہیں یہ وہ نہیں ہے، یہ ایسے نہیں ہے، انہوں آئے۔ میرے بھائی، دنیا میں کس کے پاس کتنا وقت ہے کسی کو نہیں معلوم، اسی لیے متحد رہیے، متحد رہیے۔ اپنے ہر کسی کو اپنی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے اسد الدین اویسی بدعتی ہے، اسد الدین اویسی شرک کرتا ہے، میرے بھائی میرے کو میرا جواب دیں گے نا، آپ جنت دینے والے نہیں ہیں، جنت دینے والا اللہ سبحانہ و تعالی۔ ہر کسی کو بولنا کہ انہیں فلاں ہے، انہیں یہ ہے، انہیں گندا ہے، انہیں فلاں ہے، میرے بھائی چھوڑو، بند کرو ان چیزوں کو، بند کرو ان چیزوں کو۔ یہ نفرت اور غصہ جو تم کو دیکھ رہا ہو، آج ملت میں، پوری قوم میں ایک انتشار پیدا ہو رہا ہے۔ یقیناً ہم مختلف عقیدے پر ہو سکتے اور رہنا بھی چاہیے، مگر کوئی عقیدہ یہ نہیں کہتا نا کہ ایک دوسرے سے لڑو اور کمزور ہو جاؤ۔ عقیدے پر رہو اپنے اور پورے فخر کے ساتھ، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو ختم کر لیں، اپنے مسجدوں کو ویران کر دیں، بلکہ اپنے مسجدوں کو عبادت کی جگہ آج ہم اس کو پہلوانوں کا کھاڑا بنا رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ سوچنے اور سمجھنے کا وقت ہے۔ اگر آج بھی ہم نہیں سوچیں گے، سمجھیں گے تو پھر کل اللہ کے پاس کیا جواب دیں گے؟ ہو سکتا ہے کہ یہ مدینہ شریف کا بم بلاسٹ ہم تمام کو جوڑ رہا، مدینہ شریف کا ایک ذرہ عالم اسلام کو پکار کر کہہ رہا ہے کہ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو، اگر تم رحمت العالمین کے سچے اور پکے غلام ہو تو ایک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ۔ مدینہ شریف کی ان پر نور فضاؤں میں صدایں آ رہی ہے کہ عالم اسلام کے مسلمانوں متحد ہو جاؤ، ان شیطانوں کو پہچانو۔ اگر آج بھی ہم متحد نہیں ہوں گے تو پھر کب ہوں گے میرے عزیز دوستو؟ آج ہم اسد الدین اویسی کے نام پر مت متحد ہوئیے، حامد محمد خان کے نام پر یا حافظ شبیر کے نام پر مت ہوئیے، مگر کیا میں تم سے بھیک مانگ کر کہہ رہا ہوں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے متحد نہیں ہو سکتے؟ ہم متحد ہو سکتے اور ہوں گے انشاءاللہ تعالی، اور دنیا کو بتائیں گے کہ انشاءاللہ تعالی ہم متحد ہیں، اور اس میں اختلافات ہوں گے برابر، یقین ہو سکتے ہیں، کون روکتا ہے، مگر اس کو اس نہج پر لے کر جانا کہ ہم خود تباہ ہو جائیں اس میں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جن ظالموں نے مدینہ شریف میں اس طرح کی حرکت کی، وہ یہ جانتے ہیں کہ جس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اثر ہے وہ زمین کا حصہ کعبۃ اللہ شریف سے بھی مبارک ہے اور اللہ کے عرش سے بھی مبارک ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، نہ یہاں پر کوئی کہہ رہے، بلکہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا۔ آج پہچانو ان لوگوں کو کہ کیا کر رہے ہیں، کہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ آئیسس کا ایک بہت بڑا لیڈر جس کا یوٹیوب پر ویڈیو ہے، جس نے اپنے جمعے کے خطبے میں گستاخی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، کیا کہا اس نے؟ بہت بڑا ان کا لیڈر ہے آئیسس کا، اس نے اپنے مسجد میں منبر رسول پر کھڑا ہو کر اس ظالم نے کہا کہ اگر محمد ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے ساتھ ہو جاتا۔ بتائیے ایسی سوچ رکھنے والے کہاں کا اسلام، کہاں کی ہمدردی ان کو؟ یہ توبہ بھی اس کی قبول نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے والے، ہم
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والے. اور یہ ظالم کہتا ہے سیریا میں ایک مسجد میں ٹھہر کر اس طرح کا بیان دیتا. میں ہمارے نوجوانوں سے بھی اپیل کر رہا ہوں کہ بہت سے نوجوانوں کو ایک دماغ میں بات آتی کہ اب میں یوٹیوب پر جا کر دیکھوں گا کہ یہ آئیسس کیا ہے. کیوں دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جیسا آپ یوٹیوب پر جاتے, گوگل پر جاتے, فیس بک پر جاتے, آپ 1 سے 2 مرتبہ ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو ٹیکنالوجی اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے. یاد رکھیے کہ ٹیکنالوجی اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ آپ 1 سے 2 مرتبہ یوٹیوب پر یہ آئیسس کا ویڈیو دیکھتے ہیں تو دلی یا پھر حیدرآباد یا بڑے بڑے شہروں میں جو ہمارے انٹیلیجنس کے یہ حضرت پولیس کے جو سرور ہے وہاں پر ان کو فوراً معلوم ہو جاتا اور نہیں معلوم کون ان کے پیچھے ہے. ہو سکتا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو کوئی بھٹکا بھی رہا ہوگا, مگر احتیاط کرو نوجوانوں. ٹیکنالوجی بہت آگے بڑھ چکی ہے, اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ اگر آپ جو ویڈیو دیکھتے ہیں ان کو معلوم ہو جاتا, اس کے بعد پھر پیچھا کرتے ہیں, اس کے بعد لوگوں کو بولتے ہیں تو ایسا تھا ایسا کر. نوجوان سمجھتا ہے کہ میں بہت اچھا کر رہا ہوں. کوئی بیٹھا ہوا ہے نہیں معلوم کون سے کنویں میں بیٹھا ہوا ہے, چوہے کی طرح بل میں بیٹھا ہوا ہے سیریا میں, اور وہاں پر بیٹھ کر وہاں سے بیٹھ کر یوٹیوب کے ذریعے یا چیٹنگ کے ذریعے لوگوں کو بولتے ہیں جہاد کرو, جہاد کرو, اپنی جان کو قربان کر دو. میں نوجوانوں پھر سے کہہ رہا ہوں, زندہ رہو اسلام کے لیے, زندہ رہو اللہ اس کے رسول کے لیے. تم زندہ رہو گے تو تمہاری قوم کو فائدہ ہوگا. اگر تم مر جاؤ گے اپنی جوانی میں تو اس سے نقصان کس کو ہوگا؟ کیوں تم مرنا چاہتے؟ زندہ رہو. ابھی حامد محمد خان صاحب نے اور ابھی آپ نے حافظ پیر شبیر صاحب کے خطاب میں سنا کہ جان دینا آسان ہے مگر قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنا یہ خود کٹھن چیز. اس چیز کو ہم کو غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ جلسے کو منعقد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو سے اپیل کریں کہ یقیناً جذبات کو رکھو, جذبات کو رکھو مگر غصہ اور نفرت پیدا ہونے مت دو ایک دوسرے سے. جس دن غصہ اور نفرت پیدا ہو جائے گا یاد رکھو اس کا تعلق ہمارے دین سے نہیں ہے بلکہ ایک آئیڈیالوجی سے ہے. اس آئیڈیالوجی کو ختم کرنا, اور مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ آئیسس کی جو ملٹری کیپیسٹی ہے وہ عنقریب میں ختم ہو جائے گی. یہ نفرت کی ان کی آئیڈیالوجی کا بھی خاتمہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. کوئی مسلمان اب اس نفرت کی آئیڈیالوجی کو قبول نہیں کرے گا. یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں, دنیا دیکھ چکی ہے کہ ان کے اصلی چہرے کو کہ کیسے لوگ معصوم بچیوں کا ہراس کرتے ہیں. 12-13 سال کی بچیوں کو میک اپ کرا کر واٹس ایپ گروپ پر اس بچی کی فوٹو ڈال کر کہتے ہیں کہ بولی لگاؤ اس بچی کی, اس کی قیمت $1100 ہے. اندازہ لگائیے کیا یہ لوگ اسلام کی خدمت کر سکتے ہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر سکتے ہیں؟ بچیوں کی 12 سال کی بچیوں کی بولی لگانا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی کہ بی بی فاطمہ کو دیکھتے تو کھڑے ہو جاتے, اتنی عزت اور محبت کرتے اپنی بیٹی سے. اور یہ ظالم لوگ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اپنی صفوں میں اتحاد کو پیدا کرو, ہمارے معاشرے کی برائیوں کا خاتمہ کرو. آج دارالسلام میں میری ایک ملاقات, ہماری ایک بہن مجھ سے ملنے آئی, پورا نقاب پہنی ہوئی تھی, ہاتھوں میں گلفز سے ہماری اس بہن کے اس سے اندازہ ہو رہا تھا اس کے تقوی کا. اس بہن نے مجھے آ کر کہا کہ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہ رہی ہوں. میں نے کہا بولیے کیا بات کرنا ہے؟ تو اس ہماری بہن نے کہا کہ یہ میری 6-7 سال کی بچی ہے, میرا ایک بیٹا ہے 8 سال کا. میں نے کہا جلدی بتائیے مجھے جانا ہے, کیا بات ہے؟ تو ہماری اس بہن نے کہا کہ میں نے اسلام کو قبول کیا. اب میں جو بولوں گا اس کے بعد آپ سبحان اللہ نہیں کہیں گے. اس ہماری بہن نے کہا کہ
میں نے اسلام کو قبول کیا اور ورنگل کے ایک مسلمان نے مجھ سے شادی کی. شادی کے بعد وہ بچے ہوئے اور جیسے بچی اور بچے کی عمر 4-5 سال کی ہوئی یہ مجھے چھوڑ کر بھاگ گیا. آج میں جا کر میرے بچیوں کا نام تبدیل کرانا چاہتی ہوں میں تو لوگ پوچھتے کہ اس کے باپ کا نام کیا ہے, میں کیا کروں. میں پڑھی لکھی ہوں, پاسپورٹ بنانا چاہتی ہوں, مگر پاسپورٹ پر پوچھا جاتا ہے ان بچوں کے باپ کا نام کیا ہے. میں بچوں کا نام بدلنا چاہتی ہوں مگر باپ کا نام پوچھتے ہیں. بتاؤ آج میں کیا جواب دیتا ہوں ہماری بہن کو. اگر میری آواز ہمارے بھائی تک پہنچ رہی ہے تو خدا کے لیے جاؤ وہ نیک عورت کا ہاتھ تھام لو, ورنہ یاد رکھو جس نے اللہ کی محبت میں اس دین کو حق جان کر اس دین کو قبول کیا, یاد رکھو تمہارے یہ بچے حشر کے میدان میں اللہ سے کہیں گے کہ یا اللہ یہ ہمارا باپ تھا مگر اس نے ہم کو باپ کا محبت نہیں دی. وہ بچی پکار کر اللہ کے سامنے کہے گی کہ پروردگار یہ میرا باپ تھا, اس نے مجھے بچپن کی محبت سے محروم کر دیا. بتاؤ اس دن تم کیا جواب دو گے اللہ کے سامنے. یہ معاملہ, یہ عادتیں, یہ حرکتیں ہو رہی ہیں. ان تمام چیزوں کو ختم کرنا ہے میرے بھائی. عزت کرو عورتوں کی, محبت کرو بچوں سے. جب بہن ہماری دین کو قبول کی تم اس طرح سے شرکت نہیں کر سکتے. وہ آج بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے فکر نہیں ہے اس شخص کی, میں نے اللہ کے لیے دین کو حق سمجھ کر دین کو قبول کیا. اس نے جاتے ہوئے مجھ سے کہا کہ میں مر جاؤں گی مگر دین کو نہیں چھوڑوں گی. اور اس ہماری بہن نے کہا کہ میں نے اپنے بچے کو بنارس میں بھیجا ہے ایک مدرسے میں حافظ قرآن بنانے کے لیے. اس نے کہا اویسی صاحب ایک آپ کا لیٹر دو تاکہ میرے بچے کو کوئی نہ پوچھے وہاں پر کہ تیرے باپ کا نام کیا. میرے عزیز دوستوں بزرگوں, یہ ہمارا حال ہے, یہ حقیقت ہے. اس کو قبول کرنا پڑے گا. اور اس کو کیسے ہم تبدیل کریں گے؟ جب ہم دین سیکھیں گے. یاد رکھو دین آپ انٹرنیٹ سے نہیں سیکھ سکتے, دین آپ حضرت گوگل سے نہیں سیکھ سکتے. دین آپ سیکھیں گے تو حضرت قاسمی کے قدموں کے پاس بیٹھ کر. دین آپ سیکھیں گے تو حامد محمد خان صاحب اور علماء کرام کے بازو بیٹھ کر دین کو سیکھیں گے. انٹرنیٹ آپ کو دین نہیں سکھاتا, انٹرنیٹ ہی آپ کو ٹیررسٹ بناتا. جو اسلام انٹرنیٹ سے سیکھتے ہیں وہ شیطان بن جاتے ہیں. اور یاد رکھو جس کا کوئی شیخ نہیں, شیخ کے معنی عالم کے بھی ہوتے ہیں, شیخ کے معنی ایک رہبر کے بھی ہوتے ہیں. جس کا کوئی شیخ نہیں اس کا شیخ حضرت شیطان ہو جاتا. اس لیے احتیاط کرو نوجوانوں, دین سیکھو. صحیح کہا یہاں پر کسی ہمارے عالم نے کہ اسلام کیا ہے, مسلمان کیا ہے. جانو, سوچو. اگر سوالات ہے تو جا کر علماء کرام سے پوچھو کہ مولانا یہ دل میں میرے ایک سوال ہے, اس کا جواب بتائیے. صرف یہ مت جائیے کہ مولانا اتنی بوٹی کم کھانا یا بڑھ کے کھانا, یہ نہیں. یہ دین سیکھو, یہ سیکھنے کی ضرورت ہے. اور جب بات بوٹی کی آئی, بوٹی کا بھی ذکر کرتا ہوں. بوٹی کا ذکر یہ ہے, بوٹی کا ذکر ابھی ہمارے امیر جماعت اسلامی نے آپ کے سامنے کیا کہ ہمارے ملک میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے کہ ہندوستان کی پارلیمانی جمہوریت میں انسان کی قیمت نہیں ہے, گائے کی قیمت ہے. انسان کی جان کی قیمت نہیں ہے, گائے کی قیمت ہے. فنڈامنٹل رائٹ ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن اگر کسی کو دیتا ہے تو انسانوں کو دیتا ہے. یہ سنگ پریوار کے لوگ جو 80 سال تک چڈی پہن کر اب بڑے ہو کر پہنتے ہیں, آج یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, گائے کے فنڈامنٹل رائٹ ہے, انسان کا فنڈامنٹل رائٹ نہیں ہے. افسوس کی بات, کل تک ہم کو مارتے تھے, پہلے
شروع ہوا لب جہاد، اس کے بعد کہا گیا رام زادے حرام زادے، پھر اس کے بعد اخلاق کو مارا گیا، شہید کیا گیا، اخلاق کے گھر میں گھس کر اس شک پر مارا گیا کہ اخلاق نے گائے کو ذبح کیا، اور اخلاق کے سامنے جب اس کو مارا جا رہا تھا تو اس کی 70 سال کی ضعیف ماں بے بس تھی، اخلاق کو سنگ پریوار کے لوگ مار رہے تھے، اخلاق کو مارتا ہوا دیکھ کر بیٹا دوڑا تو بیٹے کو سر اتنا برا مارا کہ اس کے دماغ کے 2 آپریشن ہوئے، بیوی آئی تو بیوی کو مارا گیا، بیٹی آئی باپ کی محبت میں تو بیٹی سے کیا 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 گیا بیان نہیں کر سکتا۔ آج ہمارے ملک میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہم سے یہ حرکت ہوئی۔ جھارکھنڈ میں 2 مسلمانوں کو جس میں 13 سال کا بچہ تھا، محض اس شک پر کہ یہ کاروبار کر رہے جانوروں کا، جنگل میں لے جا کر ان کو ایک پیڑ کے اوپر ٹانگ کر پھانسی دے دی گئی، جس میں 13 سال کا بچہ بھی تھا۔ اس کے فنڈامنٹل رائٹ تو لائف کی بات نہیں کرتے کوئی۔ ہریانہ میں ہمارے 2 بچوں کو پکڑا گیا، روزے کی حالت میں تھے، تو گائے رکشا سمیتی کے لوگوں نے ان بچوں کے گاڑی میں کوئی گوشت نکلا تو انہوں نے ہی فیصلہ کر لیا کہ یہ گائے کا گوشت ہے۔ بچوں کے منہ میں حالت روزہ میں گوبر کو ڈالا گیا، گائے کے پیشاب کو ڈال کر کہا گیا کہ یہ کرو تم۔ ہمارے وزیر اعظم خاموش بیٹھے رہے تھے۔ ہر 45 گھنٹے میں ہمارے ہندوستان کے وزیر اعظم تقریر کرتے ہیں، 45 گھنٹے میں متروں کی تقریر آ جاتی، جن میں 5.5 مرتبہ پرائم منسٹر ٹویٹ کرتے ہیں، مگر یہ پورے واقعات ہوئے تو ہمارے وزیر اعظم نے کچھ نہیں کہا۔ ایسی خاموشی اختیار کی وزیر اعظم نے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ ان کی خاموشی کی آواز بھی نہیں، کہ سناٹا تھا، بس صرف سناٹا تھا۔ اور دیکھتے دیکھتے کیا ہوا، دلتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ وہ گجرات جس کے بارے میں ہمارے وزیر اعظم ساری دنیا کو بولتے تھے کہ میں نے گجرات میں ایسا کیا، گجرات میں یہ کیا، گجرات میں فلاں کیا، تارے پاک کا مال یہ احمد آباد میں، آج اسی گجرات میں مسٹر پرائم منسٹر اسی گجرات میں دلتوں کو، وہ دلت جو مرے ہوئے گائے کو کھاتے ہیں، جب گائے مر جاتی ہے اس کو کھاتے ہیں، اس کی چمڑی کو نکالتے ہیں، اس کے گوشت کو استعمال کرتے ہیں، وہی وہ کرتے آ رہے ہیں۔ ان دلتوں کو پکڑ کر مار کر گجرات کے اونا میں جگہ پر بیچ چورستے پر رسیوں سے پکڑ کر ان کو گاڑی سے باندھ کر لٹ لے کر ان کو مارے گئے اور ویڈیوگرافی کی گئی، کپڑے اتار کر دلتوں کو مارا گیا۔ مسٹر پرائم منسٹر، آپ کے گجرات میں ہوا یہ، ہمارے ہندوستان میں ہوا یہ، آپ ایک لفظ نہیں بولتے، ان دلتوں کو مارا گیا، پیٹا گیا۔ کیا یہ انسانوں کی جان کی اہمیت ہے؟ کیا یہ عزت ہے ان لوگوں کی؟ اگر پارلیمنٹ میں تقریر ہماری ہو جاتی، اگر آپ کی اس تقریر میں اگر کوئی بات کہہ دوں تو بولیں گے کیسا بولے تم، مگر جب دلتوں کو مارا پیٹا گیا کوئی آواز نہیں اٹھاتا۔ حد تو یہ ہو گئی کہ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ جو گائے کو اٹھا کر لائے تھے ہمارے دلت بھائی گجرات کے، اس کو وہاں پر ایک ببر شیر نے حملہ کر کے ختم کر دیا، وہ مارے بھی نہیں تھے اس۔ اور اس کے بعد میں سلام کرتا ہوں گجرات کے دلتوں کو کہ گجرات کے دلتوں نے گاؤں گاؤں جا کر وہ ویڈیو دکھائی کہ کیسا ان دلت نوجوانوں کو ننگا کر کر مارا گیا، اور پورے دلتوں نے فیصلہ کیا کہ اب ہم کسی بھی مارکیٹ سے کسی بھی شہر میں اگر گائے مر جاتی ہے تو اس کو نہیں اٹھائیں گے۔ پوری گائے مرتی گئی، پڑی رہی، دلتوں نے کہا نہیں اٹھائیں گے، لوگوں نے کہا اٹھاؤ،
انہوں نے کہا نہیں اٹھائیں گے، تم نے ہمارے بچوں کو ننگا کر کے مارا، اب نہیں اٹھائیں گے۔ بو آنا شروع ہو گئی، لوگ پریشان ہو گئے، کہا کہ بھائی تمہارا کام ہے تم کرو۔ تو دلتوں نے کیا کہا معلوم آپ کو؟ میں سلام کرتا ہوں گجرات کے ہمارے دلت بھائیوں کو، انہوں نے کہا تم اٹھاؤ، یہ تمہاری ماتا ہے، اب تم کو اٹھانا۔ یہ میں نہیں کہا، دلتوں نے کہا۔ اب کل کوئی بی جے پی والا بولے گا میں ورنگل کورٹ میں جا کے کیس ڈالوں گا وہ اسی کے خلاف۔ میں نہیں بول رہا ہوں بھائی، میں بول رہا ہوں کہاں سے بول رہا ہوں؟ اسکرالنگ نیوز کی ویب سائٹ ہے، اسکرالنگ SCROLLIN، اس میں ایک شعیب دانیال ان کے صحافی ہیں، انہوں نے احمد آباد سے رپورٹ، گجرات سے رپورٹ بھیجائی۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہے، ورنہ تم بولیں گے کہ ورنگل کو آ کر بھی بھڑکاؤ بھاشن کر کے گیا۔ وہاں پر یہ واقعہ ہوا، اور افسوس ہوتا ہے کہ مدھیہ پردیش میں کل تک اخلاق کو مارا گیا، ان بچوں کو پھانسی پہ لٹکایا گیا جھارکھنڈ میں، ہریانہ میں گوبر منہ میں ڈالا گیا۔ اب حد یہ ہو گئی کہ مدھیہ پردیش میں جہاں پر بی جے پی کی حکومت ہے وہاں پر مسلم عورتوں کو سرے عام ریلوے اسٹیشن کے اوپر مارا گیا، پیٹا گیا۔ مسٹر پرائم منسٹر آپ تو بولتے ہیں نا بیٹی بچاؤ، بیٹی پڑھاؤ، بیٹی بچاؤ، یہ کون سا بچا رہے ہیں پرائم منسٹر؟ آپ ہی کی پارٹی، آپ ہی کی ریاست مدھیہ پردیش ہمارے ہندوستان کا ٹوٹ حصہ ہے، جیسا کشمیر ہے مدھیہ پردیش بھی ہے۔ وہاں پر ریلوے اسٹیشن پر مسلم خواتین کو تھپڑے مار دیے۔ آپ بتاؤ اس نوجوانوں پر اثر نہیں کرتی بات یہ؟ لوگ مجھ سے آ کے سوال کرتے کہ تمہاری زبان میں تعداد کیوں ہے؟ لوگ آ کے بولتے کہ تم اس طرح کی تقریر کیوں کرتے؟ بتاؤ اگر تم میرے آنکھوں کے سامنے دلتوں کو مارو گے، مسلم خواتین کو پیٹو گے، اخلاق کو مارو گے، تو کیا میرے زبان سے مٹھائی کے الفاظ نکلیں گے یا حق نکلے گا؟ یہ لوگ ذمہ دار ہیں ان تمام چیزوں کے۔ ہمارے ہندوستان کے وزیر اعظم سے اپیل کرتے ہیں کہ مسٹر پرائم منسٹر، آپ یقیناً بی جے پی سے ہیں مگر آپ ہندوستان کے وزیر اعظم ہیں جس میں دلت اور مسلمان اس ملک کے 22 شہری ہیں۔ آپ کا حق بنتا، ہمارا حق بنتا آپ پر کہ آپ ہماری جان و مال کی حفاظت کریں۔ اگر ہم نے آپ کو ووٹ نہیں دیا اور انشاءاللہ تعالیٰ صبح قیامت تک مسلمان RSS بی جے پی کا ساتھ نہیں دے گا، مگر میری جان اور مال کا تحفظ کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، کیونکہ تم ہندوستان کے وزیر اعظم ہو۔ ہم تم کو ووٹ نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم میرے ترقی کے مواقع کو ختم کر دو، میری جان اور مال کی حفاظت نہیں کرو۔ یاد رکھو مسٹر نریندر مودی، ہندوستان تم سے بڑا ہے، ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن تم سے بڑا ہے، ہندوستان تمہارے سے بڑا ہے، اور ایسے 56 مودی اویسی آ جائیں گے، ہندوستان برقرار رہے گا انشاءاللہ۔ ہماری جان اور مال کی حفاظت کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ نے مسٹر پرائم منسٹر راشٹرپتی بھون میں ہندوستان کے 100 کروڑ کے سامنے کہا کہ میں ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کے اوپر اوتھ لیتا ہوں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے جان اور مال کی حفاظت کریں۔ بولیں گے نہیں ہم کیا گرفتار نہیں کریں ان لوگوں کو؟ گرفتار آپ نے کیا ہوگا، مذمت کہاں پر گئے؟ اور پھر بار بار یہ کہنا کشمیر کے اوپر، بھائی صاحب ہلو، کشمیر کے اوپر نہیں چھوڑیے، کشمیر کا مسئلہ پارلیمنٹ میں آیا تو فوراً ہمارے بی جے پی کے ایم پیز والے بول رہے اس کے اوپر
سوچ رہا تھا کیا مطلب کیا ہوا، کیا بات ہے بتائیے. تو بولے آپ بولیں گے اس پر؟ میں بولا آپ سنیں گے؟ مطلب بیٹھیے، جانا نہیں، سننا میری بات کو، اور پسند آ جائے تو جا کر پانی پینا. کشمیر کو ہم یقیناً ہندوستان کا ٹوٹ حصہ مانتے اور مانتے رہیں گے. ہندوستان کا دل ہے، مگر کیا کشمیری ہندوستان کے دل میں کوئی جگہ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ یقیناً ہم پاکستان کو نہیں مانتے. کون ہے پاکستان ہمارے لیے؟ یہ ہمارے بزرگ یہاں پر بیٹھے ہیں، مختلف تنظیموں سے ان کا تعلق ہے، وابستگی ہے، ذمہ دار ہے. ہمارے اسلاف نے، ہمارے اکابرین نے یہ فیصلہ لیا کہ ہم پاکستان نہیں جائیں گے، ہندوستان ہمارا ملک ہے. مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا کہ لوک سبھا میں جا کر جب کشمیر کے اوپر بحث ہو رہی تھی تو ہندوستان کے ہوم منسٹر کی تقریر کو سنیے. ہندوستان کے ہوم منسٹر مسٹر راجناتھ سنگھ نے راجیہ سبھا میں کہا کہ میں ہندوستان کے مسلمانوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ پاکستان کے ورغلانے میں نہ آئے. مسٹر راجناتھ سنگھ، آپ ہندوستان کی تاریخ کو نہیں جانتے. آپ کے وزیر اعظم نے تو کہا تھا لوک سبھا کی اپنی پہلی تقریر میں کہ 1200 سال کی غلامی کے بعد ہم کو اقتدار ملا. تو چھوڑ دو 1200 سال کی تاریخ کو. کبھی سن 57 کی ریشمی رومال کی تحریک کس نے شروع کی وہ تو پڑھ لو. کالا پانی کی سزا کس نے کاٹی وہ تو پڑھ لو. دلی کی روڈ سے لے کر موجودہ لاہور تک دونوں طرف چاروں پیڑ پر جو لاشیں لٹک رہی تھی وہ کس کی تھی؟ آر ایس ایس کی نہیں تھی، وہ مسلم علماؤں کی لاشیں تھیں جنہوں نے فتویٰ دیا تھا انگریزوں کے خلاف، اور فتوے کی سیاہی سوکھنے سے پہلے انہیں اپنی جان کو لگا دیا. آج وہ ہوم منسٹر ہم سے کہتا ہے کہ پاکستان کے ورغلانے مت آئیے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ آر ایس ایس کے ورغلانے مت آئیے. آپ کانسٹیٹیوشن کو سامنے رکھو. ہندوستان میں فسادات ہوئے، ہم نہیں ورگلائے. ملیانہ ہوا، ہاشم پورا ہوا، ہم دستور کو دیکھتے رہے کہ انصاف ہم کو کانسٹیٹیوشن سے ملے گا. بابری مسجد کی شہادت ہوئی، ہم آج بھی انتظار کر رہے کہ جن ظالموں نے ہندوستان کے عوام کے سامنے ایک مسجد کو شہید کیا ان کو سزا ملے. ہم پاکستان سے ہمارا کیا لینا دینا، مگر ان کی سوچ کیا ہے کہ ہر چیز کو لا کے جوڑ دیتے پاکستان سے. ارے بھائی، پاکستان سے زیادہ پاک ہم لوگ ہیں. ہم کو کیا کرنا ہے ان لوگوں کی؟ مگر یہ سوچ ان کی، اب پاکستان کہاں کا پاکستان، کدھر کا پاکستان. مگر یہی آر ایس ایس کے لوگ، سنگ پریوار کے لوگ نعرے لگاتے تھے ہمارے گھر کے سامنے آ کر. جب میری اکبر کی عمر شاید 8 یا 9 سال کی تھی تو چوروں کی طرح بھاگ کر آتے تھے اور رات کے اندھیرے میں پکارتے تھے کہ صلاح الدین اویسی قبرستان یا پاکستان. اور صلاح الدین اویسی جب گھر کے انہیں آتے تو چپلا اٹھا کر یا چپلا چھوڑ کر بھاگتے تھے. ان کو پاکستان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. بعض وقت تو مجھے لگتا کہ ان کی زبان میں پاکستان ہے، ہماری زبان میں تو ہی نہیں. کشمیر ہندوستان کا ہے، کشمیری بھی ہمارا بھائی ہے. اور کیا حکومت کر رہے آپ وہاں پر، کیا گورننس کر رہے آپ وہاں پر. 600 لوگ اگر زخمی ہوئے پلٹ کی گولی سے تو 150 بچے وہاں کی اپنی بینائی کھو چکے ہیں. 150 بچے. عجیب و غریب آپ کی حکومت ہے. اور پھر وہاں کا ڈپٹی چیف منسٹر ابھی آ رہا تھا میں تو ایک بیان دیا کہ وہ جو مارا گیا ملیٹنٹ، اس نے اپنی زبان میں کہا کہ وہ ایکسیڈنٹ کا ایکسیڈنٹ ہے. میں سوچ رہا تھا یہ کیا حیدرآباد سے آیا، کہاں سے کدھر کا ہے بھائی. ہم لوگ بولتے نا کہاں ہے ابا تمہارے، پانی نہ رہے انہوں.
کوئی نارتھ انڈیا کے ایک صاحب فون کرے ہمارے گھر کو تو آؤ ان کو پیغام دیا کہ نہارے پانی نہارے، انہوں بولے ہیں ڈپٹی چیف منسٹر بول رہا ایکسیڈنٹ کا ایکسیڈنٹ ہے. مسٹر مودی ذرا سمجھائیے ہم کو ایکسیڈنٹ کا ایکسیڈنٹ کیا ہوتا. میرے کو تو سمجھ میں نہیں آیا. تو شاید آدھے گھنٹے کے بعد پھر انہوں نے کہا نہیں میں ایسا نہیں بولا، میں ایسا بولا. کتنی مرتبہ ایسا بولیں گے ویسا بولیں گے. کبھی تو سچ بولو، حکومت کرو، انصاف کرو، ظلم کا خاتمہ کرو. اقتدار آپ کے پاس ہے، یاد رکھو، یہ مت سمجھو کہ صبح قیامت تک اقتدار تمہارے پاس رہے گا. اقتدار الیگزینڈر کے بھی پاس تھا، اقتدار مغل بادشاہ اکبر کے بھی پاس تھا، جس نے کہا تھا اسلام کو ختم کروں گا، دین الہی کو لاؤں گا. دنیا نے دیکھ لیا کہ جب بادشاہ نے دین الہی کہا تو اللہ نے کس کو کھڑا کیا سامنے؟ اللہ نے ایک ایسے ولی صفت انسان کو کھڑا کیا جس نے کہا دین الہی نہیں، اسلام دین ہے. یہ تیرا دین ہو سکتا ہے، میرا دین اسلام. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے کے بعد یہ لوگ سمجھتے یہ ہیں کہ اب بہت بڑے ہو گئے ہم. نہیں میرے بھائی، آپ بڑے نہیں ہو سکتے. آپ تو پرائم منسٹر نے ہمارے کہا کہ میں تو کیا کہا، میں وزیر اعظم نہیں بلکہ میں ایک سیوک ہوں. آپ جب سیوک ہیں تو سیوا کریے نا. آپ جب سیوک ہیں تو دلتوں سے انصاف کریے نا. آج ہم کو اس طرح سے نظارے کیے جا رہے ہیں، ہم کو تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے ملک کے اندرونی معاملات میں امریکہ یہ جرمت کرتا ہے. وہ امریکہ ہم کو درس دے رہا ہے ہیومن رائٹس کا. امریکہ کہہ رہا ہے ہندوستان سے کہ تشدد کو ختم کریے، رواداری کی مثالیں قائم کریے. مسٹر پرائم منسٹر، آپ کا ہمارا اختلاف ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ صبح قیامت تک رہے گا، مگر امریکہ کو تو روکیے. آپ نے تو باراک اوباما کو اپنے ہاتھ سے چائے بنا کر پلائی تھی نا. آپ نے دلی میں وہ بڑا سوٹ پہنا تھا 1.5 لاکھ کا، جس میں آپ نے دنیا کو بتایا کہ آپ چائے بنا کر باراک حسین اوباما کو چائے پلا. آج وہی باراک حسین اوباما ہم سے کہہ رہا ہے مسٹر پرائم منسٹر، لگتا ہے آپ کی چائے میں دم نہیں تھا. کبھی ہماری چائے بھی پی کے دیکھو. آج وہ امریکہ ہم سے کہہ رہا ہے کشمیر میں ہوا، وہ چین کی اتنی جرت، وہ چین بول رہا ہم سے. مسٹر پرائم منسٹر، روکو ان لوگوں کو. ہندوستان کے اندرونی معاملات میں نہ امریکہ کو اختیار ہے، نہ چین کو اختیار ہے، نہ پاکستان کو اختیار ہے. اور وہ پاکستان میں جو بیٹھا ہوا سب سے بڑا بزدل، وہ حافظ شریف کو بھی کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہندوستان کے معاملات میں مداخلت کرے. پاکستان اپنی فکر کرے. چین زنجیانگ کے مسلمانوں کو روزہ رکھنے کی اجازت دے. اوباما اپنے ملک میں، جو تمہارے ملک میں ٹرمپ کیا کہتا ہے کہ کوئی مسلمان کو ہندوستان امریکہ میں نہیں دیا جائے گا. اوباما صاحب، ٹرمپ کو سنبھالو، ہم یہ اپنا معاملہ سنبھال رہے ہیں. آپ ہمارے معاملات میں مداخلت مت کرو. بہرحال عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے دبن گزارش ہے کہ متحد رہو میرے بھائی، متحد رہو میرے بھائی، متحد رہو. ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ لوگ ڈر پیدا کرنا چاہتے ہیں ہمارے دلوں میں، ہماری بہنوں کو مار کر. بات کرے کہ ہم پر گوشت کا الزام لگاتے ہیں، اس لیے لگاتے ہیں کہ آج دال کی قیمت کیا ہے. دال کی قیمت مسٹر پرائم منسٹر 2
200 रुपये हो गए। तो हमारी तवज्जो 200 रुपये से हटाने के लिए बोलते कि देखो दाढ़ी वाला जो है ना, सर पे टोपी है इसकी, ये खतरा। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, हम खतरा नहीं है, हम अमन की निशानी हैं, हम अमन का पैगाम देने वाले हैं। खतरा कीमतों से है प्राइम मिनिस्टर, खतरा 200 रुपये की दाल से है, खतरा बीज बैंक से है। और मिस्टर प्राइम मिनिस्टर और उनके जानने वाले हम नवा और सोच सकने वालों से भी कहना है कि हमारे एक मदरसे के बच्चे ट्रेन में जा रहे थे निजामाबाद, मदरसे के बच्चे, बेचारे गरीब बच्चे, कुर्ता पैजामा, सर पे टोपी। तो वरंगल में एक सुना कोई बच्चों से मोहब्बत करने वाली एक तंजीम है, बहरहाल उनका नाम क्या होगा नहीं मालूम, उनकी बहन होंगे, उन्होंने किसकी भी होंगे। उन्हें कंप्लेन कर दिए कि बच्चे मजदूरी हो रही, 24 बच्चे हैं, 70 बच्चे पूरों को पकड़ के ला ली। क्या बोलते? नहीं, आप चाइल्ड लेबर कर रहे। अच्छा, आपको चाइल्ड लेबर की इतनी फिक्र है, तो फिर बताइए मेरी गुर्बत का खातिमा कौन करेगा? क्यों नहीं आप मेरी सफों से गुर्बत का खातिमा करते? दुनिया में कोई ऐसे माँ बाप नहीं होंगे जो अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते। ये मदरसे के बच्चे थे, बच्चा मजदूरी नहीं कर रहे थे, मगर सोच है मुसलमान है तो बच्चा मजदूरी। और अफसोस के साथ कहना पड़ता कि लोग जिम्मेदार यहां पे गए, उनको डॉक्यूमेंट्स दिए तो उन्होंने भाग गए वहां से। अब बच्चे निजामाबाद चले गए तो अब नहीं बात कर रहे उन्होंने, अब हमारे को मालूम करना है देवे, फिर से निजामाबाद से वरंगल को आना। मैं उन आपके कलेक्टर साहिबा से आज बात किया, अच्छा बात करते मैडम, बहुत सही। तो मैं मैडम से कहा, मैडम अगर निजामाबाद से बच्चे वरंगल को आते आते रास्ते में अगर खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो गया, आप जिम्मेदारी ले रहे? बोले क्या बोल रहे आप? मैं बोल रहा हूं आप, अगर इनको मालूम करना है बच्चे मजदूर नहीं है तो इन्हें जाना, वरंगल से गाड़ी में बैठ के जाओ निजामाबाद को और जाकर देख लो, मदरसे के जिम्मेदारों से जाकर पूछो कैसा मदरसा चलाते हैं। मदरसों को मजबूत करो मेरे अजीज दोस्तों, आज मदरसों को जरूरत है हमारी। लोग आते हैं नहीं होने, मदरसे परेशान आलिम बना रहे हैं। अगर मदरसों में कमजोरी है तो जाके बोलो मौलाना इंग्लिश पढ़ाओ, मैं इंग्लिश का टीचर रखता हूं। मौलाना मैथ्स पढ़ाओ, मैं मैथ्स की टीचर की तनख्वाह देता हूं। मौलाना साइंस पढ़ाओ, मैं साइंस का टीचर रखता हूं। मगर मदरसों पर ये और फिर ये मैडम बोलना नहीं, वो बच्चे उनके है नहीं है। मेरे को यहां पर हैदराबाद की कहावत याद आ रही है, इनकी इस बेतुकी मोहब्बत को देखकर कि मां से बढ़ के चाही पापा कुटली कहलाई। हम ये मदरसे चलाने वाले इंसान बनाते हैं, इनको मुजाहिद बनाते हैं, हिंदुस्तान के बाइज़्ज़त शहरी बनते। मगर आपको शक है कि ट्रेन के डब्बे में हम ही नजर आए आपको? हमारी तरफ ही आपकी बीमारी तेज है, दूसरों के लिए आपकी आंख में मोतिया आ जाता क्या? बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मुत्तहिद रहो, मस्जिदों को आबाद करिए। दीन के कोई मामलात समझ में नहीं आए, आप जिस किसी मसलक से वाबस्ता है उन उलमाओं के पास जाकर पूछिए, मेरे को समझाइए। और कोई आलिम दीन आपको झड़केगा नहीं, कोई आलिम दीन, कोई मुफ्ती मुहद्दिस ये नहीं कहेगा आपसे, बोलेगा आओ बेटा बोलो तुम्हारा क्या मसला, पूछो मेरे से। इस्लाम यही पूछता ना कि पूछो, कुरान अल्लाह बोल रहा पूछो, समझो, अमल करो, जाओ पूछो मसाइल।
یہ نہیں انٹرنیٹ پر کوئی گدھا کتا بول دیا کہ اس کی گردن کاٹ دینا، اس کو ایسا کر دینا. نہیں میرے بھائی، اسلام کسی کو مارنے کی تعلیم نہیں دیتا. اسلام بچانے کے لیے آیا انسانیت کو. اسلام انسانیت کو بچانے کے لیے آیا. اسی لیے اپنے ماں باپ کی خدمت کریے، متحد رہیے، انتشار کی کیفیت کو اضافہ ہونے مت دیجیے. وآخر الدعوانا الحمدللہ.